وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بآواز بلند صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. جب تک سب مل کے جواب نہیں دیں گے میں بار بار دہراتا رہوں گا. نعرہ تکبیر. جو جاگ رہے ہیں بلند آواز سے نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری بآواز بلند صلوات. روز عید غدیر گزار چکے، شب عید مباہلہ ہے. انشاءاللہ کل مباہلہ کا دن گزرے گا اور اس کے بعد استقبال محرم الحرام کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی. ان اعیاد کے موقع پر، عید غدیر اور عید مباہلہ کے موقع پر تمام مؤمنین کرام کی خدمت میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ ملت تشیع بالخصوص ملت تشیع پاکستان محرم الحرام اور عزاداری کی تمام رسوم کو بطریق احسن اور خوبصورت انداز میں منانے میں کامیاب ہوں، اور اللہ تعالیٰ فرداً فرداً تمام مومنین کی ماتمداری، عزاداری، مجالس عزا اور جلوس ہائے عزاداری کی عبادات کو قبول و منظور فرمائے، اور اس عزاداری کو جس انداز میں منانے کا حق ہے اس طرح ہمیں منانے کی توفیق نصیب فرمائے. جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج کا یہ پروگرام قائدین ملت تشیع اور شہدائے ملت تشیع کی یاد میں ہے. اس لیے سب سے پہلے اپنے اس بیان کے آغاز میں تمام قائدین تشیع، قائد ملت جعفریہ سید محمد دہلوی مرحوم، قائد ملت جعفریہ علامہ مفتی جعفر حسین، قائد ملت جعفریہ شہید علامہ سید عارف حسین الحسینی اور دیگر وہ تمام شہداء جنہوں نے اپنے خون سے اس چمن تشیع کی آبیاری میں اپنا خون شامل کیا، ان کے لیے سورہ مبارکہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا
وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہ کی ذات نے اپنی لاریب کتاب میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ هُمْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو لوگ راہ خدا میں اپنے خون کا نذرانہ پیش کر چکے اور جنہوں نے اپنے خون کی اس قربانی سے اور اپنی جان کی قربانی سے ملت کو حیات جاویدانی بخشی، ان کو مردہ مت کہو، وہ لوگ زندہ ہیں. آپ لوگ اس امر سے ناواقف ہیں. بل ہم احیاء عند ربہم یرزقون. اللہ کے حضور وہ لوگ زندہ ہیں اور رزق پاتے ہیں. یقیناً کلام پاک کی اس خوبصورت آیت کو ہم من و عن ہمارا یقین ہے کہ وہ تمام شہداء، بالخصوص ہمارے خطہ شیعہ میانی کے شہداء، ان کی ارواح اس پروگرام میں یقیناً موجود ہوں گی اور ان کی خوشی کا باعث ہوگا کہ آج ہم ان کی یاد میں یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں. اور یقیناً ان تمام شہدائے ملت تشیع کا ہم پر احسان ہے، اور جتنا بھی یہ احسان مانا جائے کم ہے. اور یقیناً انہوں نے ہماری اس ملت کے لیے جو وقت صرف کیا، اپنی انرجیوں کو ہمارے لیے قربان کیا، اور اس سفر میں وہ قربان ہوئے اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. اللہ کی ذات نے فرمایا کہ میں شہداء کو چند تحفے دیتا ہوں. جو لوگ متوجہ ہیں اور سننا چاہتے ہیں کہ اللہ کی ذات نے شہداء کرام کے لیے کون کون سے تحفے قرار دیے ہیں، وہ ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللہ کی ذات نے فرمایا کہ سب سے پہلا تحفہ کہ جو میں نے شہداء کے لیے عطا کیا، شہداء کی عظمت میں نے ان کو جو سرفرازی نصیب فرمائی، ان میں سب سے پہلا تحفہ کہ شہید کا خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے میں اللہ اس کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ انسان اپنی جان دینے سے پہلے مغفرت کاملہ سے اس دنیا سے سرفراز ہو کر رخصت ہو. اس سے بڑا تحفہ میرے خیال سے کوئی نہیں ہو سکتا. دوسرا تحفہ کہ جو اللہ کی ذات نے فرمایا کہ میں نے شہید کی عظمت میں اس کو سلام پیش کرتے ہوئے اس کو عطا کیا، کون سا؟ اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ قبر میں، برزخ میں اور یوم محشر میں شہید سے نہ کوئی سوال ہوگا، نہ کوئی اس کو جواب دینا پڑے گا. بلا سوال و جواب جس کو جنت کا پروانہ اور جنت کے داخلے کا ٹکٹ عطا کر دیا جاتا ہے، اس عہدے کو شہادت کہا جاتا ہے. القتل فی سبیل اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا عہدہ اس دنیا میں اور آخرت میں، دونوں دنیاؤں میں، دونوں جہانوں میں، القتل فی سبیل اللہ.
تیسرا تحفہ کہ جو اللہ کی ذات نے فرمایا کہ میں خدا یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جو شخص اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے گا اس کے لیے تیسرا تحفہ یہ ہے کہ اس کی ملت کے لیے حیات جاودانی ہے۔ یقیناً شہید کسی نہ کسی مقصد اور کسی نہ کسی نظریہ پر اپنی جان قربان کرتا ہے۔ جتنے بھی شہداء ہیں وہ اپنی شہادت سے پہلے کسی نہ کسی نظریہ پر کھڑے ہوتے ہیں، اس نظریہ کے اوپر پھر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے۔ پہلے نظریہ ہوتا ہے، اس کے بعد شہادت ہوتی ہے۔ خدا کی ذات فرماتی ہے تیسرا تحفہ کہ جو میں نے شہید کی عظمت میں اس کو دیا کہ اس کی ملت کو حیات جاودانی بخشتا ہوں۔ چوتھا تحفہ کہ جو میرے خیال سے سب سے بڑا تحفہ ہے، جو لوگ ابھی بھی متوجہ نہیں ہیں اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ اپنی توجہ کو حاضر باش رکھنے کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ میں آپ کے سامنے شہداء کی عظمت کو بیان کر رہا ہوں اور ان تحفوں کو بیان کر رہا ہوں کہ جو اللہ کی ذات نے شہداء کو بخشے۔ پہلا تحفہ، شہید کا خون کا پہلا قطرہ زمین پر نہیں گرتا، اللہ اس کو اس کے تمام چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ دوسرا تحفہ، اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ شہید سے برزخ میں بھی کوئی سوال نامہ نہیں اور محشر میں بھی اس کا کوئی سوال نامہ نہیں ہے۔ تیسرا تحفہ کہ اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ چونکہ شہادت ایک مضبوط نظریہ فکر پر دی جاتی ہے، اس نظریہ فکر کو ہماری طرف سے، اللہ کی طرف سے سلام پیش کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کہ میں اس ملت کو جس سے وہ شہید وابستہ ہے اس کے لیے حیات جاودانی کا اعلان کرتا ہوں۔ چوتھا تحفہ کہ جو اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ جو شخص اس دنیا سے شہید کی صورت میں دنیا سے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ چوتھا تحفہ کہ جو میں شہید کی عظمت کو تسلیم کرتے ہوئے میں اس کو عطا کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ شہید کے ایمان کی گواہی میں اللہ دیتا ہوں۔ میں اللہ شہید کے ایمان کی گواہی دیتا ہوں، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اگر نوجوان سے کہا جائے کہ تمہیں عنقریب موت آ جائے گی، کسی بھی دو نوجوانوں میں سے دونوں کو کہا جائے کہ آپ میں سے کسی ایک کو موت آئے گی، تو یقیناً جوانی میں انسان کو سب سے زیادہ پیار اور محبت اپنی جوانی سے ہوتا ہے، اور دونوں نوجوان دل ہی دل میں یہ دعا کرنے لگیں گے کہ اللہ مجھے موت نہ آئے، اگر ہم میں سے کسی ایک کی موت یقینی ہے تو اس ساتھ والے کی موت آ جائے، میری موت نہ آئے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں تحفہ دیتا ہوں جو اس دنیا سے راہ خدا میں لڑتا ہوا شہید ہو جائے، اس کے ایمان کی، اس کے تقوی کی، اس کی مغفرت کی، اس کی قوم کی حیات جاودانی کی
گواہی میں اللہ دیتا ہوں۔ جنگ احد ہے، ختم ہو گئی جنگ احد، امیر المومنین تشریف لاتے ہیں پیغمبر کی خدمت میں، فرمایا یا رسول اللہ میں بڑا دکھی ہوں۔ نبی نے پوچھا اے علی ہمیں تو فتح نصیب ہوئی ہے، کیوں دکھی ہو؟ فرمایا میں شہادت کے لیے آیا تھا، میں نے آپ کی زبان اقدس سے شہید کے اتنے فضائل سنے کہ میں چاہ رہا تھا کہ میں علی اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہوا شہید ہو جاؤں۔ رسول اللہ نے فرمایا علی ابھی وہ وقت نہیں آیا، لیکن میں پیغمبر تم کو خوشخبری عطا کرتا ہوں کہ اللہ نے تم علی کی قسمت میں شہادت جیسی موت رکھی ہے۔ اس کے بعد فوراً رسول اکرم سوال کرتے ہیں امیر المومنین سے کہ اے علی جب تمہاری شہادت کا وقت آئے گا صبر کا کون سے مقام پر تم فائز ہوگے؟ حضرت امیر المومنین مسکرائے اور فرمایا کہ شہادت مقام صبر نہیں، مقام شکر ہے۔ مجھ علی کے لیے شہادت مقام صبر نہیں، یہ ہماری قوم کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے امیر المومنین کی طرف سے کہ جنہوں نے سب سے زیادہ لاشیں اٹھائیں، کبھی کلاشنکوف کے ذریعے ہمیں مارا گیا، کبھی گرنیڈوں کے ذریعے مارا گیا، کبھی خودکش بمباروں کے ذریعے ہمیں مارا گیا، کبھی کربلا میں مارا گیا، کبھی لبنان میں مارا گیا، کبھی شام میں ہماری لاشیں گرائی گئیں، کبھی کوئٹہ میں ہمارے ہزارہ مؤمنین کی لاشیں گرائی گئیں، لیکن ہماری قوم کو سلام ہے کہ جنہوں نے امیر المومنین کے اس پیغام کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا اور اپنے ذہنوں میں رکھا کہ شہادت مقام صبر نہیں، مقام شکر ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ 1000 مرتبہ مجھ علی کو تلوار کے ذریعے مارا جائے تو میں شکر کروں گا اس موت کی نسبت کہ جو ایک بستر پر کسی کو آ جائے۔ شہادت کا بہت بڑا مقام ہے، جتنا بھی مقام بیان کیا جائے شہادت کا اور شہید کی عظمت کا، ہم جتنا بھی اس کا مقام بیان کریں ہم وہ عظمتیں بیان کرنے سے قاصر ہیں، لیکن ہم میں سے کچھ لوگ تھے، کچھ لوگ ہماری قوم میں سے بہت چند تھے، کم تھے، لیکن ایسے آئے کہ جو شہادتوں پر گھبرا گئے، پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، جبکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جس قوم میں جتنے زیادہ لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ، بالخصوص نوجوان اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوں، اس قوم اس نظریے کی جاویدانی کی گواہی میں اللہ دیتا ہوں۔ اپنی گفتگو کا اختتام میں کچھ چند جملوں سے کروں گا کہ شہادت کنیکٹڈ ہے، جڑی ہوئی ہے اللہ کی کلام پاک کی اس آیت سے کہ جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے اس قوم پر انبیاء بھیجے اور ان انبیاء کے ہاتھوں میں کچھ کتابیں بھیجیں، کس لیے کہ نظام عدل قائم ہو۔ شہادت جڑی ہوئی ہے نظام عدل کے ساتھ، شہادت مقصد
نظام قیام نظام عدل ہے۔ جن جن لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا صرف اور صرف اس لیے کہ معاشرے میں نظام عدل قائم ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے مکہ سے روانہ ہوتے وقت فرمایا تھا انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی رسول اللہ، میں اپنے جد رسول اکرم کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ میں نظام عدل کے قیام کے لیے، فسق و فجور کے خاتمے کے لیے، سلام ہو ان اسلاف پر کہ جنہوں نے ہمیں حسین زندہ باد نعرہ کی بجائے حسینیت زندہ باد کا نعرہ دیا، اور سلام ہو ہماری قوم کے ان بزرگان پر، ان شہدائے کرام پر، ان قائدین تشیع پر کہ جنہوں نے ہمیں حسینیت زندہ باد اور یزید مرد آباد کی بجائے یزیدیت مرد آباد کا نعرہ دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔